بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 127 میں باب الترجل فصل ثانی سے حدیث نمبر 4448 سے لے کر 4452 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن عبداللہ بن مغفل قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الترجل الا غبا رواہ الترمذی و ابو داود و النسائی. حضرت عبداللہ ابن مغفل کہتے ہیں رسول کریم نے کنگھی کرنے سے منع فرمایا ماں سوائے یہ کہ ایک روز ناغہ دے کر کنگھی کی جائے. یہ ترمذی، ابو داود اور نسائی کی روایت ہے. الا غبن قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں کہ غب کا لفظ ہر اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کام کو ایک دن کیا جائے اور ایک دن چھوڑا جائے. کنگھی کے بارے میں بھی یہی مطلب ہے کہ سر اور داڑھی میں روزانہ کنگھی نہ کرو، کیونکہ مسلمان اس آرائش و زیبائش کے لیے پیدا نہیں ہوئے اور نہ یہ تکلفات اس کی زندگی کا حصہ ہیں کہ ہر وقت خواہ مخواہ کنگھی ہی کے پیچھے پڑا رہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ہر وضو کے بعد داڑھی میں کنگھی کرتے ہیں اور اس کو سنت سمجھتے ہیں تو یہ غلط ہے. امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے کہ تاجدار انبیاء روزانہ 2 مرتبہ کنگھی کیا کرتے تھے، اور علماء کرام نے بھی لکھا ہے کہ اس حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے. البتہ عورتوں کا حکم الگ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ عورت ہر روز کنگھی کر سکتی ہے کیونکہ اس کا کام ہی کنگھی اور چوٹی بنانا ہے. بہرحال یہ اولا غیر اولا کا مسئلہ ہے، کسی فرض یا حرام کا نہیں ہے. تاہم آج کل نوجوان مرد اور عورتیں ایسی بے حیائی کی طرف چل پڑے ہیں کہ چلتے چلتے اٹھتے بیٹھتے ہاتھ میں کنگھی ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں. ایسی بے حیا عورتیں بھی نظر آ رہی ہیں جو سڑک کے کنارے کھلے عام سر میں کنگھی کرتی چلی جا رہی ہیں. گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا ہے. اگلی حدیث مقدسہ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. قال رجل لفضالة بن عبید ما لي أراك شاعيسا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه قال ما لي لا أرى عليك حذاء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا رواہ ابو داود. حضرت عبداللہ ابن بریدہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت فضالہ ابن عبید سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں آپ کو پرانگتا یعنی آپ کے بال بغیر کنگھی کیے ہوئے دیکھ رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم عیش و آرام کی زیادہ چیزیں اختیار کرنے سے ہمیں منع فرمایا کرتے تھے اور کنگھی و تیل کا زیادہ استعمال بھی اسی میں شامل ہے. اس شخص نے پھر یہ پوچھا کہ کیا بات ہے، میں آپ کے پیروں میں جوتیاں نہیں دیکھ رہا. انہوں نے جواب دیا رسول کریم ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم کبھی کبھی ننگے پیر بھی پھرا کریں. یہ ابو داود کی روایت ہے. شاعسن یہ پراگندہ بال کو کہتے ہیں. اس میں زیادہ کنگھی نہ کرنے اور تیل نہ ڈالنے اور عیش کی زندگی کو ترک کرنے کی علامت تھی. اس لیے جواب میں کثیر من الارفاہ کے الفاظ آئے ہیں جس کا مفہوم عیش و آرام کی زندگی ہے کہ کھانوں پر کھانے ہوں، لباسوں پر لباسوں کی برمار ہو. النحتفیہ ننگے پاؤں چلنے کو احتفا کہتے ہیں. اس سے جفا کشی آتی ہے، پاؤں مضبوط ہو جاتے ہیں.
توازو اور انکساری آتی ہے اور ننگے پاؤں چلنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے جو بوقت مجبوری کام آتا ہے۔ نیز مٹی کے ساتھ پاؤں کے تلوے لگنے سے بندہ ٹی بی کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ احیاناً یعنی کبھی کبھی کا معمول، ہمیشہ کی بات نہیں۔ بہرحال ہر حال میں اعتدال یہ بہترین حالت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له شعر فلیکرمہ، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سر پر بال رکھے ہوئے ہو اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو اچھی طرح رکھے، یعنی ان کو دھویا کرے، ان میں تیل لگایا کرے، کنگھا کیا کرے اور مجنون شخص کی طرح ان کو بکھرا ہوا نہ رہنے دے، کیونکہ نفاست و صفائی اور خوش حیتی ایک پسندیدہ اور محبوب چیز ہے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بال رکھے تو ان کا اکرام ضروری ہے۔ بالوں کا اکرام یہ ہے کہ ان میں تیل ڈالا جائے، کنگھی کی جائے، ان کو بنوایا جائے۔ اسلام شائستگی اور تہذیب کا حکم دیتا ہے اور ہر چیز کو اس کا جائز مقام دیتا ہے اور ہر چیز میں افراط و تفریط سے پاک اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ بالوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہر وقت ان کی خدمت میں نہ لگا رہے، لیکن اگر بال رکھے ہیں تو پھر آدمی پر لازم ہے کہ ان کی دیکھ بھال بھی کرے تاکہ معاشرہ میں رہنے سہنے کا قابل بن جائے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احسن ما غیر به الشیب الحنا والکتم، رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا جن چیزوں کے ذریعے بڑھاپے یعنی بالوں کی سفیدی کو تبدیل کیا جا سکتا ہے ان میں سب سے بہتر چیز مہندی اور وسما ہے۔ یہ ترمذی، ابو داود اور نسائی کی روایت ہے۔ الحنا والکتم کے حوالے سے بتا رہے ہیں، کتم ایک خاص قسم کی گھاس کا نام ہے جو وسما کے ساتھ ملا کر بالوں کے خضاب کے کام میں لائی جاتی ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ کتم یہ خود وسما ہے۔ زیر بحث حدیث کے سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ آیا حنا اور کتم دونوں کو ملا کر خضاب کیا جائے یا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صرف مہندی یا صرف وسما کا الگ الگ خضاب کیا جائے۔ علامہ ابن اسیر جزری نے نہایہ میں جو لکھا ہے اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں صرف حنا یا صرف کتم کا خضاب کرنا مراد ہے۔ انہوں نے بطور دلیل یہ کہا ہے کہ اگر مہندی کے ساتھ کتم کو ملا دیا جائے تو اس سے سیاہ خضاب نکل آتا ہے اور سیاہ خضاب کا استعمال کرنا احادیث صحیحہ کثیرہ کی وجہ سے ممنوع ہے۔ لہٰذا یہاں الحنا والکتم کے اندر واو بمانے او ہے جو تنویع کے لیے ہے اور تنویع کے لیے واو آتا رہتا ہے۔ اب حدیث کا مطلب یہ بن جائے گا کہ خضاب کرنے والے کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مہندی سے خضاب کرے یا کتم کا خضاب استعمال کرے۔ مہندی کا خضاب سرخ ہوتا ہے اور صرف کتم کا خضاب سبز ہوتا ہے۔ علامہ ابن اسیر کی یہ تحقیق بہت عمدہ ہے، لیکن ملا علی قاری اور دیگر شارحین فرماتے ہیں کہ حدیث کی ساری روایات میں واو مذکور ہے۔ ان تمام اسانید کو خلاف ظاہر پر حمل کرنا یہ دشوار ہے، اس لیے بعض دیگر شارحین کی تحقیق یہ ہے کہ اس حدیث میں واو بمانے معا ہے اور حنا و کتم کے ملانے سے سیاہ رنگ نہیں آتا بلکہ سرخ مائل بسیاہی رنگ پیدا ہو جاتا ہے جس کو براؤن بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرات شارحین نے کتم کے بارے میں کوئی متفقہ فیصلہ نہیں کیا۔ بعض حضرات نے کتم کو وسما کہا ہے جو کالا رنگ ہے، بعض نے اسی کو ایسی گھاس قرار دیا ہے جس سے سبز رنگ پیدا ہوتا ہے، بعض نے کتم کو سرخ رنگ والا پودا قرار دیا ہے۔ اب حدیث میں لفظ مہندی کے ساتھ جس شارح نے جس رنگ کو ملایا ہے اس نے وہی فیصلہ کیا ہے۔ ملا علی قاری کے مطابق کتم سے پیدا ہونے والا رنگ کالا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ایک جامع کلام پیش کیا جس سے تمام حضرات کے کلام میں اتفاق آ جاتا ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ قطن اور مہندی کے مخلوط خضاب کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں۔ اگر قطن کے اجزاء مہندی پر غالب ہوں یا قطن اور مہندی دونوں برابر ہوں تو خضاب سیاہ ہوتا ہے جو کہ ناجائز ہے، جیسا کہ ابن اسیر نے نہایا میں اس کو مخلوط اور کالا قرار دے کر ناجائز کہہ دیا ہے، اور پھر واو کو او تنوی کے معنی میں لیا ہے۔ اور اگر مہندی کے اجزاء قطن کے اجزاء پر غالب ہو جائیں تو خضاب کا رنگ سرخ نکلتا ہے جو کہ جائز ہے، جیسا کہ دیگر شارحین نے معنی و مفہوم لیا ہے اور واو کو اپنے اصلی معنی پر رکھا ہے جو بمعنی ماء ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس راوی ہیں، وعن ابن عباس عن النبی قال یکون قوم فی آخر الزمان یخضبون بهذا السواد کحواسل الحمام لا یجدون رائحة الجنہ، رواہ ابو داود والنسائی۔ حضرت ابن عباس نبی کریم سے نقل کرتے ہیں، تاجدار انبیاء نے فرمایا آخری زمانہ میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کبوتر کے پوٹوں کی مانند اس سیاہی کے ذریعے خضاب کریں گے، یعنی وہ خضاب استعمال کریں گے وہ ایسا ہی سیاہ ہوگا جیسے بعض کبوتروں کے پوٹے سیاہ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ یہ ابو داود اور نسائی کی روایت ہے۔ بہذا السواد معلوم ہوتا ہے کہ تاجدار انبیاء کے زمانے میں کوئی خاص سیاہ خضاب تھا، یہ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، یا پھر اس سے مراد جنس سواد ہے۔ کا حواسل یہ حوصلہ کی جمع ہے، پرندہ کے گلے اور گردن کے نیچے جو سینہ ہے اس کو حوصلہ کہتے ہیں، جہاں ابتدا میں غذا جمع ہوتی ہے۔ بعض کبوتروں میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ حصہ کالا ترین ہوتا ہے، عام میں ایسا نہیں ہوتا۔ البتہ سیاہ اور سفید مخلوط رنگ اکثر کبوتروں میں ہوتا ہے، شاید اسی سے تشبیہ ہو، کیونکہ کالے رنگ کے باوجود کچھ بال سفید رہ جاتے ہیں۔ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے شدید وعید ہے جو داڑھی میں کالا خضاب کرتے ہیں۔ اسی طرح مسئلہ عورتوں کے سر کے بالوں کا بھی ہے۔ تعجب ان علماء پر ہے جو اس وعید کے باوجود کالے خضاب کی ترغیب دیتے ہیں اور دعوت چلاتے ہیں، اور حدیث کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ سرخ جائز نہیں، کالا خضاب کرو، اور یہ جرت بھی کرتے ہیں کہ مسلم شریف کی روایت وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ کا جملہ صحیح نہیں ہے۔ لا یجدون رائحة الجنہ، اگر اس کو جائز سمجھتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں تو جنت کی خوشبو حرام، اور اگر صرف اس پر عمل کرتے ہیں تو میدان محشر میں جنت کی خوشبو دیگر مسلمانوں کو پہنچتی رہے گی، لیکن یہ لوگ محروم ہو جائیں گے۔ یا پھر یہ جملہ تشدید و تحدید، تغلیظ اور زجر و توبیخ پر محمول ہے۔ بہرکیف سیاہ خضاب کا حرام ہونا اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے۔